أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا مولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اے صاحبان ایمان، خوف خدا کرو اور سچوں کی پیروی کرو. اسی آئے واقعی ہدایہ کے ضمن میں مسلسل آپ حضرات کی خدمت میں کچھ نہ کچھ عرض کیا جاتا رہا ہے. کل کی گفتگو اس دوسری آیت کے اضافے کے ساتھ درمیان تک پہنچی تھی، جس میں پروردگار نے روز قیامت کی منظر کشی کرتے ہوئے ایک آواز دی ہے، جس میں ارشاد ہوا یوم ندعو کل اناس بامامہم. ہم اس روز، یہ کون سا روز ہے؟ یہ وہی روز ہے جس کو کم سے کم ایک بندہ مومن سورہ ہم جب 10 مرتبہ پڑھتا ہے روز و شب کی نماز میں، تو کتنی مرتبہ آتا ہے؟ یہ کم سے کم 10 مرتبہ. یعنی صبح کی 2 میں تو الحمد پڑھنا ہی ہے، ظہر اور عصر کی میں 2 بار، مغرب عشاء کی. تو اس میں آخر میں آیا ہے مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے، جس دن فیصلہ ہوگا، جس دن بدلہ چکایا جائے گا. مالک وہاں بھی یوم ہے لیکن جزا کے ساتھ. مالک یوم الدین، پروردگار تو روز جزا کا مالک ہے. اور یہاں اسی دن کی یاد دہانی کراتے ہوئے ارشاد ہوا یوم ندعو کل اناس بامامہم. ہر انسان کو ہم اس کے امام کے ساتھ پکاریں گے، بلائیں گے. یعنی کوئی بھی انسان جو ہے بغیر امام کے نہیں ہوگا. اب ان دونوں قسم کے اماموں کا بھی ذکر قرآن نے کر دیا. کچھ وہ امام ہیں جو جنت کی طرف دعوت دیتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں. لیکن جو جنت کی طرف لے جانے والے تھے ان کے لیے ارشاد ہوا جعلنا محمدا منہم یدعونا، جو بلاتے ہیں جنت کی طرف، یہدونا بامرنا، ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. اب یہ اس میں امر بھی ہے اور امام کا بھی ذکر ہے. بات آسان ہو جاتی ہے پہچاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے کہ امام وہی ہوگا جو اس کے امر سے، یا امام اور امر کو ملا کر بیان کیا جائے تو یہی ہوگا، وہ صاحب امر ہوگا، امر والا ہوگا. اب جس کو جتنی اس نے امر کے اختیارات دے دیے، اس کا دائرہ حکومت کا اتنا ہی وسیع ہو جائے گا. یہدونا بامرنا، وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں.
تو عزیز و ظاہر ہے کہ جب ہر شخص اپنے امام کے ساتھ، اپنے رہبر کے ساتھ، اپنے ہادی کے ساتھ، اپنے قائد کے ساتھ پکارا جائے گا، بلایا جائے گا روز حشر، تو جس کا جیسا امام ہوگا اس کے ساتھ ویسی فیصلہ ہوگا۔ تو شاید آپ کے اذہان میں ہو کہ 2 روز قبل کی مجلس میں یہ بھی عرض کیا تھا کہ لوگ اپنے اماموں کے ساتھ ہوں گے جس کا جیسا امام ہوگا۔ ہو سکتا ہے بہت سے ایسے ہیں کہ انہوں نے کار نیک کیے ہیں، اچھائیاں کی ہیں، واجبات پر عمل کیے ہیں، مستحبات بجا لائے ہیں، نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، روزے بھی رکھے ہوں گے، حج بھی کیے ہوں گے، لیکن چونکہ صحیح امام کی معرفت نہیں تھی تو صحیح معرفت امام نہ ہونے کے سبب انہوں نے امام کی شناخت میں غلطی کی، غلط امام کا انتخاب کیا۔ اب ظاہر ہے کہ جب خود ہی امام غلط ہوگا، جب امام ہی ناری منتخب کر لیا ہوگا تو جانے والے نوری کب بن جائیں گے؟ تو سب سے پہلے ضرورت ہے کہ نوری امام ہو، یہ سلسلہ نورانی ہونا چاہیے۔ اور عزیزان گرامی، اس نور کی طرف سب سے پہلے جو پیغمبر نے اشارہ کیا ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد ہوا یا ایھا النبی انا ارسلناک، اے رسول ہم نے آپ کو بھیجا، شاہدن گواہ بنا کر، وہ مبشرن بشارت دینے والا بنا کر، وہ نذیرا ڈرانے والا بنا کر بھیجا، وہ داعیا الی اللہ باذنہ، اور اللہ ہی کے حکم سے آپ دعوت دینے والے ہیں، وہ داعیا الی اللہ باذنہ، وہ سراجا منیرا، اور ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کر بھیجا، روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ تو عزیزان گرامی، جو روشن چراغ ہوگا تو اس کے سائے میں انسان ہدایت بھی حاصل کر سکتا ہے، گمراہی کا راستہ بھی دیکھ سکتا ہے، گمراہی کو پہچان بھی سکتا ہے، حقیقت تک پہنچ بھی سکتا ہے، اچھائی کی بھی شناخت ہو سکتی ہے، برائی کی بھی شناخت ہو سکتی ہے۔ اے حبیب، ہم نے آپ کو کیا بنا کر بھیجا؟ روشن چراغ۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدن، گواہ بنایا، وہ مبشرن بشارت دینے والا بنا کر بھیجا، وہ داعیا الی اللہ باذنہ، اور اللہ کے حکم سے اسی کی جانب یعنی اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا، وہ داعیا الی اللہ باذنہ، وہ سراجا منیرا۔ آخری صفت یہ ہے کہ ہم نے روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ مامون رشید نے دربار میں اپنے درباری عالم سے ایک مناظرے کے درمیان میں سوال کیا، اور یہ مناظرہ بہت ہی دلچسپ ہے کہ یہ بتلاؤ کہ پیغمبر کے اعلان رسالت کے وقت سب سے بڑا کار خیر کون سا تھا؟ پیغمبر نے جب اعلان رسالت فرمایا تو کار خیر سب سے بڑا کون سا تھا؟ یعنی وہ تو کار خیر پیغمبر کا تھا کہ اللہ کے حکم سے آپ نے اعلان رسالت دعوت ذوال عشرہ میں فرمایا، اب جو اس کا انتظام ہوا وہ سب آپ کی روشنی میں ہے، تکراری واقعات کے پڑھنے کی ضرورت چندہ نہیں ہے۔ کہ یہ بتاؤ کہ پیغمبر نے جب اعلان رسالت فرمایا تھا دعوت ذوال عشرہ میں کہ اللہ کی طرف سے میں پیغام لے کر آیا ہوں، میسج لے کر آیا ہوں جو مجھ سے بہتر مجھ سے پہلے کوئی نہیں لایا ہے، ایسا پیغام میں تمہارے لیے آخرت کی خوبیاں لے کر آیا ہوں، اور تم اللہ کو مانو، اور یہ سب جو ہے تمہارے خدا نہیں ہے۔ کل جب یہ اعلان رسالت ہوا تو سب سے پہلا کار خیر کون سا تھا؟ کہا کہ اعلان رسالت پر لبیک کہنا۔ دیکھیں، خود رسول کے لیے ایسے معاشرے کے اندر کہ جہاں 360 خداؤں کی پرستش ہو رہی ہو، صبح کا کوئی اور خدا ہو، شام کا کوئی اور خدا ہو، آستینوں میں بت رکھے ہوں، ان کے طاقوں میں بت رکھے ہوئے ہوں، گھروں میں رکھے ہوئے ہوں بت، ایسے ماحول میں اللہ کے رسول کے لیے کہنا کہ یہ سب خدا نہیں ہیں، ایک خدا ہے، تو معاشرے کو ایک نئی چیز کی طرف دعوت دینا ہے۔ دیکھیے، معاشرے کے مزاج کے خلاف بات کہنا جو ہے یہ خود کو جان جوخوں میں ڈالنا ہے کہ نہیں ہے؟ تو سب سے بڑا کام تو پیغمبر کا یہ تھا کہ اعلان رسالت کے بعد سب سے بڑا کام کیا تھا؟ کہ اعلان رسالت پر لبیک کہنا اور تصدیق کرنا۔ کہ اچھا یہ بتلاؤ کہ سب سے پہلے اعلان رسالت پر لبیک کس نے کہی؟
دیکھیں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ دشمن بھی جن کو تسلیم کرتا ہے، لیکن اس سے بچنے کے لیے چونکہ دشمن ہے، دل میں بغض ہے، لہذا تعویلیں ڈھونڈتا ہے، بہانے بناتا ہے، کتراتا ہے۔ علی کا اعلان رسالت پر تصدیق رسالت کرنا ایک ایسی چیز تھی کہ جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا تھا، کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ کہا کہ تصدیق اعلان رسالت پر لبیک کہنے والے سب سے پہلے علی ہیں، لیکن بچپنا تھا ان کا، لیکن ان کا بچپنا تھا۔ دیکھیے یہ اعلان رسالت پر تصدیق رسالت کرنا اور لبیک کہنا اور مدد کا وعدہ کرنا، حمایت کا وعدہ کرنا، یہ ایک ایسی چیز تھی کہ سب کی نگاہوں میں تھی، سب کی نگاہوں میں تھی، کوئی انکار نہیں کر سکا۔ اگر یہ اس کے علاوہ کسی اور نے کہا ہوتا تو نام اسی کا لیا جاتا، ہے کہ نہیں؟ یہ ایک ایسی بڑی حقیقت تھی کہ علی کے مقابلے میں کوئی نہیں تھا۔ اب چونکہ دل میں جو بغض تھا اس کا بھی تو اظہار ہونا چاہیے تھا، تعویل لیے نکالی کہ چونکہ علی جو تھے وہ کم سن تھے اور لہذا فلاں صاحب نے جو تصدیق کی وہ سن رسیدہ تھے، سن رسیدہ تھے۔ اب میں قبل اس کے کہ اس واقعے کو آگے بڑھوں، یہ درباری عالم، دیکھیے دربار کا مزاج ہوتا ہے، کتنا بھی بڑا عالم ہو، کتنا بھی بڑا متقی پرہیزگار ہو، دربار میں داخل ہونے کے بعد چونکہ دربار کے تقاضوں پر عمل کرنا رہتا ہے، علم اور تقوی رخصت ہو جاتا ہے، پرہیزگاری ختم ہو جاتی ہے۔ تو کیا اس عالم نے قرآن بھی نہیں پڑھا تھا؟ کیا اس عالم نے قرآن بھی نہیں پڑھا تھا؟ کم سے کم علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عمر شریف 10 برس کی ہے اس وقت میں، جس وقت اعلان رسالت ہے اس وقت میں مولا کائنات کی عمر 10 برس کی ہے۔ کیا وہی قرآن ایسے بچوں کی شہادتیں نہیں پیش کر رہا ہے کہ جو ابھی گہوارے کے اندر ہیں اور خدا ان کی شہادت کو تسلیم کر رہا ہے؟ کیا نہیں ہے؟ مجھے نہیں معلوم کہ میں اپنی بات آپ تک پہنچا پا رہا ہوں کہ نہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ بھائی جناب یوسف پر الزام لگا اور اس نے جیسے ہی دروازے سے نزدیک اس کا شوہر آیا، اپنے آپ کو پاک دامن شوہر ظاہر کرنے کے لیے کہا کہ اس غلام کی کیا سزا ہو سکتی ہے جو تمہارے اہل پر بری نظر رکھے؟ فوراً ہی مسئلہ یہ تھا کہ یہ نبی کی عصمت بھی بچانا تھی، تقدس بھی بچانا تھا، اور وہ اپنے شوہر سے کہہ رہی تھی، عزیز مصر سے زلیخا، کہ اس شخص کی، اس غلام کی کیا سزا تجویز ہونا چاہیے کہ جس غلام کی نظر اس کے مالکن پر جو ہے بری ہو۔ تو اب کیسے بچائے پروردگار عالم اس عصمت کو؟ جو بچہ گہوارے میں تھا اس نے کہا کہ اگر ان کا دامن سامنے سے پھٹا ہے تو یہ جھوٹے ہیں، زلیخا سچی ہے، پیچھے سے اگر پھٹا ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ سچی ہے اور وہ جھوٹی۔ بچہ گواہی دیتا ہے، وہ گواہی تسلیم کر لی جاتی ہے۔ تو یہ عالم، اس عالم کی نظر میں کیا اتنا بھی نہیں تھا کہ بچپنے کی ایک ایسی گواہی ہے، بچپنے کی ایک ایسی گواہی ہے کہ جس کو حضرت یوسف کے حق میں تسلیم کر لیا گیا۔ اور عزیزان گرامی، ایک وہ گواہی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ دنیا میں تشریف لاتے ہیں، ان کی والدہ گرامی ان کو آغوش میں لے کر بڑھی، تو پوری جو قوم تھی وہ ساتھ ساتھ آگے بڑھی، اور انہوں نے کیا کہا؟ قرآن نے نقل کر دیا ہے، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کانت امک بغیہ، آپ کی والدہ تو باغی اور سرکش نہیں تھی۔ باغی یہاں معنی میں ہے بد کردار کے، یعنی آپ کی والدہ تو بد کردار نہیں تھی۔ یہ بغیر باپ کے بچہ کیسے آ گیا؟ دیکھیے خود پوری قوم کا کہنا اس بات کی گواہ ہے، اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ گھر کا اثر جو ہے اولاد میں ہوتا ہے، اولاد میں ہوتا ہے۔ کہ ماں کانت امک بغیہ، اے اخت ہارون، ہارون کی بہن، آپ کی والدہ گرامی سرکش نہیں تھی، بد کردار نہیں تھی۔ یہ بچہ کہاں سے آیا؟ قرآن کہتا فاشارت الیہ، انہوں نے اس گہوارے کی طرف اشارہ کر دیا جس میں حضرت عیسیٰ تھے۔
حضرت عیسیٰ تھے، ابھی بس اشارہ ہی کیا اور حکم ان کو یہ ہوا تھا کہ تم خاموشی کا روزہ رکھ لو. یہ دیکھیے مصلحت پروردگار تھی. فاشارت الیہ، گہوارے کی طرف اشارہ کر دیا. اب یہ حیرت میں یہودی کہتے ہیں کہ جنہوں نے اعتراض کیا تھا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، قرآن نے ان کی بات بھی نقل کر دی کہ ہم اس سے کیسے کلام کر سکتے ہیں جو ابھی گہوارے کے اندر ہو. ابھی ان کی یہ بات تمام ہوئی کہ یہ حیرت میں تھے کہ ہم کیسے اس سے پوچھیں کہ وہ بچہ آیا کیسے جو ابھی گہوارے کے عالم میں ہے، اتنا بچہ ہے. فوراً ہی حضرت عیسیٰ بول اٹھے، انی عبداللہ آتانی الکتاب، میں بندہ خدا ہوں، پروردگار نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیہ، مجھے نبی بنایا ہے، مجھے نبی بنایا ہے. یہودی تھے ضرور، لیکن جیسے ہی بچے کی گواہی خود نبی ہونے کے بارے میں ان کی زبانی سنی، ان کی والدہ کے کردار کے بارے میں سنی، انہوں نے صفائی یہ نہیں پیش کی کہ میری والدہ گرامی نیک کردار ہے، فقط اتنا کہا تھا کہ مجھے نبی بنایا ہے، میں بندہ خدا ہوں. وہ سمجھ گئے کہ نبی اگر بننے والے ہیں یا بن چکے ہیں تو ان کی والدہ بد کردار نہیں ہو سکتی، بد کردار نہیں ہو سکتی. اب یہودی اس کے بعد کچھ نہیں کہتے، واپس چلے جاتے ہیں. یعنی یہودیوں کا تو کردار کم از کم ہمیں قرآن یہ کہہ کر پیش کر رہا ہے کہ جب ایک بچہ گواہی ماں کے کردار کی دے رہا ہے تو خاموش ہو جاتے ہیں. لیکن ایسے مسلمان بھی ہیں جنہیں نہ قرآن آتا ہے، نہ تفسیر آتی ہے، نہ دین آتا ہے، نہ مذہب آتا ہے، اور درباری عالم ہے. بھئی یہ تو حقائق ہیں، یہ جتنی ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں قرآن کی حقیقتیں ہیں، قرآن کی باتیں ہیں، اور اس میں تو تفسیر کی بھی یوں ضرورت نہیں ہے کہ الفاظ خود بول رہے ہیں کہ مقصد کیا ہے. بھئی تفسیر کی وہاں ضرورت ہوتی ہے کہ جہاں معاملہ جو ہے الفاظ سے سمجھ میں نہیں آتا. معصوم نے اس بارے میں کیا فرمایا، انی عبداللہ، وہ کہہ رہا ہے میں بندہ خدا ہوں، آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبی، اور مجھے نبی بنایا. میں جہاں بھی رہوں مبارک ہے. اور کئی آیات اس کے بارے میں بعد میں آئی ہیں. کہا کہ یہ بتاؤ کون لایا تھا سب سے پہلے ایمان، کس نے اظہار ایمان کیا، کس نے تصدیق رسالت کی؟ علی بن ابی طالب نے. فوراً ہی اس عالم نے کہا کہ بچپنے کا عالم تھا، اور ان کے مقابلے میں دوسرے صاحب نے جس نے تصدیق کی وہ بزرگ تھے، وہ بزرگ تھے. اب دلیل سنیے مامون کی. مامون کہتا ہے کہ تم یہ بتاؤ کہ یہ علی نے خود تصدیق رسالت کی تھی یا رسول نے دعوت دی تھی؟ خود رسول نے اعلان رسالت فرما کر اپنی تصدیق رسالت کے لیے دعوت دی تھی، بلایا تھا، یا خود سے گئے تھے یہ؟ وہ عالم خاموش رہا کچھ دیر. مامون کہتا ہے تم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ علی خود سے بڑھے ہوں، اپنی مرضی سے تصدیق رسالت کی ہو، اس لیے کہ اسی رسول کی شان میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. ہمارا رسول اپنی مرضی سے تو بولتا ہی نہیں جب تک کہ وحی الہی نہ ہو. اور جب بات طے ہے کہ علی نے خود سے اپنی طرف سے پہل نہیں کی بلکہ اللہ کے رسول نے دعوت دی تھی، اور اسی رسول کی شان یہ ہے وہ داعین الی اللہ بِإِذْنِهِ، کہ وہ اللہ کے حکم سے، وہ بھی اپنی مرضی سے کام نہیں کرتا، اللہ کے حکم سے دعوت دیتا ہے لوگوں کو. تو اب یہ بتا دو کہ جب علی نے اعلان رسالت پر تصدیق کی اور رسول نے دعوت دی تو تیسری بات خدا تک پہنچتی ہے کہ خدا نے ایسے بچے کو، ایسے شہزادے کو تصدیق رسالت اس کی تسلیم کیسے کر لی جس کی کہ تصدیق رسالت کی ضرورت ہی نہیں تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ بچپنے میں بھی علی کا شعور اس بلندی پر تھا کہ بڑے بڑے بزرگوں کا نہیں تھا جس کی شہادت کو تسلیم کر لیا جاتا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والے. اور اس سے بہتر دودھ پڑھ دیں محمد والے. آج مجھے کچھ آپ سوئے سوئے سے لگ رہے ہیں کیا؟ صلوات میں آپ کی دم نہیں ہے. ان کو سراج منیر کہا، روشن چراغ. روشن چراغ سے راستہ نظر آتا ہے، روشنی سے پستی اور بلندی کا احساس ہوتا ہے.
تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں, ظلمتیں دور ہو جاتی ہیں, اپنا اپنا نظر آتا ہے, غیر غیر نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, انسان حقیقت تک پہنچ جاتا ہے. ابھی اگر لائٹ یہاں سے گل ہو جائے تو ایک دوسرے کو خود کو احساس نہیں رہے گا کون یہاں سے اٹھ کر گیا, کون یہاں نیا انسان آیا. تو چراغ کا یہ فائدہ ہوتا ہے, اور چراغ کی مثال ہی یوں دی ہے کہ انسان مثالوں سے زیادہ سمجھتا ہے, اور مثال جو ہے حقیقت سے نزدیک کرنے کے لیے ذہن کو دی جاتی ہے. تو جب ان کے نور کو سمجھانا تھا تو چراغ کی مثال دی, چراغ کی مثال دی, نور سے سمجھایا گیا. اور عزیزان گرامی, نور سے یہ کہہ کر سمجھایا کہ یہ نورانی ہے, اور جب ان کی منزلت کو سمجھایا کہ یہ بیڑا پار لگانے والے ہیں تو کشتی کی مثال دی. بھائی اہل بیت کی کشتی کی مثال ہے کہ نہیں ہے کہ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح, میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح سے ہے. من رکبہ نجا, جو اس میں سوار ہوا نجات پائی, ومن تخلف عنہا غرق وہوا, جو اس سے دور ہٹ گیا روگردانی کی سرکشی کی وہ ڈوبا اور گیا. تو عزیزو, ان کی نورانی شخصیت کو پہچنوایا چراغ کہہ کر, ان کے بعد کا جو تعارف اہل بیت کا کرایا کہ یہ بیڑا پار لگانے والے ہیں تو کشتی کہہ کر, اور ان کی فیاضیت کو سمجھایا تو مرج البحرین کہہ کر, اور ان کی گرا قدری کو سمجھایا تو لولو والمرجان کہہ کر, لولو والمرجان کہہ کر بتا دیا کہ یہ ایسے بیش قیمت ہے کہ ان کا بدل نہیں. کشتی کی مثال دے کر سمجھا دیا کہ بیڑا پار لگانے والے یہی ہے, کوئی اور نہیں. نور کی مثال دے کر سمجھا دیا کہ نور ہے, کوئی اور نہیں. صلوات پڑھ دے محمد اور اسے بہتر دودھ پڑھ دے محمد والے محمد. تو عزیزو, اب یہ میں عقائد کی بات پڑھ رہا ہوں, اور عقائد کی خود ساختہ نہیں, کتابی بات پڑھ رہا ہوں. کتابی بھی یہ علم کلام کی بات پڑھ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں کا عقیدہ ہے کہ بعد پیغمبر جو بھی ہو, بس میں امام ہو, بس میں ہادی ہو, بس میں رہبر ہو, بس میں قائد ہو, اشبہ الناس بن نبی, پیغمبر سے ہر چیز میں مشابہ ترین ہو. پیغمبر کے بعد پیغمبر میں اشبہ, یہ افعل و تفضیل کا صیغہ ہے. یعنی جب شجاع کہا تو بس بہادر سمجھ میں آیا, جب اشجاع کہا تو ایک ایسی شجاعت والا کہ جس سے بڑھ کر بہادر نہیں ہے. عالم کہا تو صاحب علم سمجھ میں آیا, ذی علم. لیکن جب عالم کہا اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم. احسن, دنیا حسن میں جب حسین کہا تو خوبصورت نظر آیا, خوبصورت سمجھ میں آیا. لیکن جب احسن کہا تو اس سے بڑھ کر کوئی ڈگری نہیں ہے خوبصورتی کی, اس سے بڑھ کر ارجا سے کوئی شجاعت کی ڈگری نہیں ہے, عالم سے بڑھ کر علم کے دائرے میں کوئی ڈگری نہیں ہے. لیکن ہم کیا کہتے ہیں, اشبہ الناس, اشبہ جیسے افضل, فضیلت کے میدان میں افضل سب سے آگے. اشبہ ایک شبیہ ہے, ایک اشبہ ہے. شبیہ کے معنی مشابہ ہونا. اشبہ بن نبی, پیغمبر سے سب سے زیادہ, جو پیغمبر کے بعد مشابہت رکھتا ہو. اب یہ نہیں کہنا ہے کہ کس چیز میں رکھتا ہو, ارے جو پیغمبر کے صفات ہوں, جو پیغمبر کی کوالٹیاں ہوں, جو پیغمبر کے امتیازات ہوں, علاوہ نبوت کے. نبوت کے لیے تو نص موجود ہے, لا نبی آبادی, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. لیکن جتنی خوبیاں ہیں عزیزو, یہی وجہ ہے, توجہ چاہتا ہوں, جو ہمارا عقیدہ قرآن سے بنا ہے. اشبہ الناس بن نبی, نبی میں سب سے زیادہ مشابہ. اگر عالم ہے نبی تو علم میں سب سے زیادہ مشابہ, اگر وہ بہادر ہے تو بہادری میں سب سے زیادہ مشابہ, اگر وہ متقی ہے تو تقوی میں سب سے زیادہ, وہ زاہد ہے نبی تو زہد میں سب سے زیادہ مشابہ, وہ اگر کریم ہے تو کرم میں سب سے زیادہ مشابہ, وہ اگر صاحب جلالت ہے تو جلالت میں سب سے زیادہ مشابہ, وہ اگر فیاض ہے تو فیاضیت میں سب سے زیادہ مشابہ ہونا چاہیے. جتنے کمالات پیغمبر کے اتنے اس میں ہونا چاہیے. اشبہ الناس بن نبی, اگر قرآن کی زبان میں کہوں تو نفس رسول کیوں نہ کہہ دوں. صلوات پڑھ دے محمد
قرآن کی زبان میں نفس رسول اشبہ بالنبی، سب سے زیادہ مشابہ، کرم ہو، سیاست ہو، فیاضیت ہو، تقوی ہو، پرہیزگاری ہو، کمال ہو، علم ہو، دستگیری ہو، رحم و کرم ہو، شرافت ہو، نجابت ہو، خاندان ہو، جو بھی چیزیں ہیں سب میں زیادہ مشابہ ہونا چاہیے. تب کون ہے عزیز و نفس رسول؟ کون ہے؟ اب میں اس کی وضاحت کر دوں. آپ کا نفس، میں میرا نفس. اب دیکھیں یہ ایک واقعہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں. یہ جب تک نفس کی وضاحت نہ ہو جائے، مثلا کسی کے سامنے کچھ پیش کیا، یہ شربت پی لیجئے، یہ کھانا کھا لیجئے، تو عرب یا ایرانی ہے کہ نفس مائل نہیں ہے، نفس مائل نہیں ہے. تو اب یا تو وہ کہیں کہ میرا دل نہیں چاہ رہا، اردو میں ہم یہ کہتے ہیں دل نہیں چاہ رہا، وہ کیا کہتے ہیں؟ نفس مائل نہیں ہے. تو وہ اور ان کا نفس جدا تو نہیں ہے، وہ اور ان کا نفس جدا نہیں ہے. بھئی میں میرا نفس، بھئی میرے نفس کے ساتھ جڑا ہوا ہے میرا نفس. اور عزیزو یہی نفس ہے جس کے فنا کے لیے قرآن نے کہا ہے کلو جسم نہیں کہا، کلو نفس ذائقۃ الموت. انسان کی جو حقیقت ہے وہ اس کا نفس. اب چاہے روح کہیے، نفس کہیے، جان کہیے، بالکل سادہ لفظوں میں جان کہیے، علمی لفظوں میں نفس کہیے یا روح کہیے، ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں جانیے گا کہ نفس رسول کون ہے. آپ کی توجہات رہیں. ایک شخص، ایک واقعہ، نفس رسول یعنی خود رسول کیا. ایک شخص کہتا ہے، اور یہ واقعہ جو ہے کتاب جم الجوامع کا ہے، یہ ادھر سے ہے، ہماری طرف سے نہیں ہے. اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص نے، وہ کہتا ہے کہ میں نے پیغمبر سے سوال کیا ای الناس احب الیک، اللہ کے رسول آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ سب سے زیادہ آپ کے نزدیک محبوب کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے خاتون کا نام لیا، خاتون کا نام لیا. وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے رسول آپ سے مردوں میں پوچھا تھا، مردوں میں کون سا زیادہ محبوب ہے آپ کے؟ کفابوہا، تو ان کے باپ محبوب ہے. پھر اس نے کہا کہ ایو الناس احب الیک، اللہ کے رسول کون شخص آپ کے نزدیک جو ہے محبوب ہے؟ تو پیغمبر نے خاتون کا نام لیا. تو میں نے کہا کہ میں تو مردوں میں پوچھ رہا ہوں. تو کہا فابوہا، تو پھر ان کے ابا جان. یہ راوی کہہ رہا ہے. پھر دوسرا سوال کیا، فایو الناس احب الیک بعدہ، ان کے بعد کون محبوب ہے، کون زیادہ جو ہیں آپ کو محبوب ہیں؟ کہ پیغمبر نے پھر خاتون کا نام لیا. کہ میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں مردوں میں پوچھ رہا ہوں. کہا فابوہا، تو پھر ان کے بعد. اب یہ راوی کہتا ہے کہ جب دو سوال میرے کیے ہوئے اور دو بغیر سوال کیے ہوئے جواب آ گئے، دو مردوں کا نام آ گیا، دو خواتین کا نام آ گیا، تو میں نے سوچا کہ علی کے تو کوئی بھی منزلت باقی نہیں رہی. میں دو خواتین، دو مردوں کا جو محبوب ہیں. کہ میں نے ہمت کر کے کہا فما لعلی، تو علی کے لیے کیا مقام ہے آپ کی نسبت؟ علی کا کیا درجہ ہے آپ کی نسبت؟ دیکھیں نفس کے بارے میں یاد رکھیے گا. انسان کی ذات، اس کا نفس، انسان کا جسم، اس کی روح. کہا کہ دو سوال آ گئے جو میں نے کیے ان کے جواب، دو جو نہیں کیے تھے ان کے جواب آ گئے، دو خواتین کے نام. کہ جب میں نے کہا فما لعلی، علی کے لیے کیا مقام رہا آپ کا، کیا نسبت رہی؟ جب چار وہ جواب آ گئے اور علی کا ذکر نہیں آیا، تو کہا جب میں نے کہا فما لعلی، پیغمبر نے نفرت سے روح گردانی کرتے ہوئے فرمایا فما لہذا الرجل، اس شخص کو کیا ہو گیا، یسألنی عن نفسی، میرے نفس کے بارے میں پوچھ رہا ہے، میرے نفس کے بارے میں پوچھ رہا ہے. یعنی میں، میرا نفس علیحدہ سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو رسول ہے وہی نفس علی ہے، وہی نفس رسول ہے. صلوات پڑھ دے محمد. کہا اس نفس رسول کو سمجھانا تھا تو مباہلے میں دعوت دی گئی. آئے اہل نجران، اور بڑی طولانی بحث ہے، آل عمران کے اندر ہے، پورے سورے میں ان کے جوابات، ان کے سوالات ہیں.
آئے اور آنے کے بعد میں پیغمبر سے بحث کی. پیغمبر نے فتح مکہ کے بعد ان کو خطوط لکھے تھے. ظاہر ہے کہ جو اسلامی اسٹیٹ کا حاکم ہوتا ہے رسول کی شکل میں اور امام کی شکل میں اس کی بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اپنے دائرے میں جو حاکم ہوتا ہے اس کی اپنے دائرے کے اندر جو ہے ذمہ داری اور مسئولیت ہوتی ہے. کسی بڑے شہر کے اندر ہے تو اس کی ویسی ذمہ داری. پیغمبر تو ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک نمائندہ بن کے آئے تھے, آخری پیغمبر تھے. جب فتح مکہ ہو گیا تو آپ نے خطوط لکھے, انہی میں سے خط گیا نصرہ نجران کے پاس. آئے وہ بحث کرنے کے لیے. انہوں نے یہ سوال کیا کہ آپ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں. پیغمبر نے تعریف کی جو قرآن نے بیان کیا, اور حقیقت تو یہ ہے کہ عیسائی بھی حضرت مریم کے تقدس کے اس قدر قائل نہیں ہیں جتنا قرآن نے ان کا قصیدہ پاکیزگی کا پڑھا ہے. آپ بات کر سکتے ہیں, سورہ مریم ان کے سامنے تلاوت کیجئے, اور یہی وہ تقدس ہے سورہ مریم کا کہ جب سب سے پہلی ہجرت ہوئی ہے حبشے کی طرف, اور جناب جعفر کو بھیجا ہے پیغمبر نے 50-60 لوگوں کے ساتھ, اور یہاں سے ان کے دشمن بھی گئے ہیں. بھئی پہلی ہجرت وہیں ہوئی تھی نا, ایتھوپیا حبشے کی طرف, تو ان کے دشمن بھی گئے ہیں. اور جانے کے بعد دیکھا کہ لوگ وہاں بس گئے تو انہیں خطرہ ہوا کہ ابھی اسلام مکے کے اندر تھا, اب اسلام پھیل کر جو ہے افریقہ تک چلا جائے گا. تو انہوں نے جا کر بادشاہ نجاشی سے شکایت کی کہ ہمارے کچھ غلام آ گئے ہیں تمہاری حکومت میں. انہوں نے ان کو بلایا, بلانے کے بعد میں کہا کہ یہ کیا صحیح کہہ رہے ہیں, تم اپنا ایک پیش کرو جواب. تو جناب جعفر کھڑے ہوئے, انہوں نے پیغمبر اسلام کے بارے میں جو قصیدہ خوانی کی کہ اے بادشاہ ہم یہ گناہ کرتے تھے, یہ گناہ کرتے تھے, ہمارے درمیان میں ایک رسول آیا, اس نے ہمیں یہ دعوت دی, ہم نے یہ پیغام پہنچایا, اور سورہ مریم کی چند آیتیں پڑھیں. ظاہر کرسچن تھا, اس کے آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے. یعنی قرآن نے جناب مریم کا وہ تقدس اور پاکیزگی بیان کی ہے کہ خود عیسائیوں کو زیر ہونا پڑے گا اس سلسلے میں. یہ قرآن کا تقدس ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و علیہ. آئے اور آنے کے بعد میں کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں, کہ اللہ کے رسول ہیں حضرت عیسیٰ, پیغمبر ہیں, نبی ہیں, صاحب معجزہ ہیں, صاحب کرامات ہیں. ساری ان کی جو کرامات بیان کی گئی ہیں قرآن میں. کہا کہ یہ بتائیے کہ ان کے باپ کون ہیں. وہ چونکہ ابن اللہ کہتے ہیں نا, فرزند رسول کہتے تھے, فرزند خدا کہتے تھے, تو ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ کہیں گے کہ ان کے تو باپ نہیں ہے, ہم کہیں گے پھر بغیر باپ کے تو دنیا میں کوئی آتا نہیں ہے. دیکھیے اسی قرآن نے جس نے اور آیتیں پیش کی ہیں اس میں بھی جواب دیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ آل عمران کی آیت, اِنَّا مَثَلَ عِیسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدم, عیسیٰ کی مثال آدم جیسی. خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ, انہیں مٹی سے خلق فرمایا. وَقَالَ لَهُ كُن فَيَكُونَ, اور کن فیکون کہا, کن کہا تو وہ ہو گئے. دیکھیے قرآن کا انداز ہے کہ دشمن کے وار کو جڑ سے ہی ختم کر دیتا ہے. دشمن کے وار کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے. سورہ یاسین بسم اللہ الرحمن الرحیم, اولم یری الانسان انا خلقناہ من نطفۃ. سورہ یاسین میں آواز دی جا رہی ہے کہ یہ انسان, اولم یری الانسان, کہ نہیں دیکھتا ہے, انا خلقناہ من نطفۃ, ہم نے نطفے سے پیدا کیا. خلقناہ من نطفۃ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ, وہ ہمارا کھلا ہوا دشمن بن گیا. اللہ کہہ رہا ہے فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا, اور ہمارے لیے مثالیں پیش کرنے لگا. یعنی نجس نطفے سے پیدا ہونے والا انسان اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا اور مثالیں پیش کرنے لگا. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَقَالَ, اور مثال کیا پیش کرنے لگا اللہ کے مقابلے میں, کہنے لگا قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ, کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو جو خاک بن چکی ہوں گی کون خلق کرے گا, کون خلق کرے گا. آواز دی کہ رسول کہہ دیجئے قُلْ يُحْيِي الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ, کہ وہی پیدا کرے گا ان کو جس نے سب سے پہلے بنایا تھا. یعنی تم اب مان تو رہے ہو کہ خاک موجود ہے, اس نے اس وقت پیدا کر دیا جب کچھ نہیں تھا.
یہاں بھی قدرت جواب دے رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں تم کم از کم ماں کو تو مانتے ہو. ہم اس کی مثال دے رہے ہیں آدم کی، نہ جس کے یہاں ماں کا سلسلہ ہے نہ باپ کا سلسلہ ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والے اس سے بہتر درود پڑھ دیں محمد والے اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ. کیا یہ انسان نہیں دیکھتا ہے، غور نہیں کرتا، فکر نہیں کرتا، ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا. اور اگر انسان کی حقیقت پر جائیں تو مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جو جملے ارشاد فرمائے ہیں کہ مال بنی آدم الفخر، بنی آدم کو فخر کا کیا مقام ہے، اولاد آدم کو. اولھا نطفہ و آخرھا جیفا، کہ اس کا آغاز جو ہے نطفہ ہے نجس، اور مرنے کے بعد پھر مردار ہو جاتا ہے. یعنی دونوں طرف نجاستیں ہیں اس انسان کے. تو قدرت نے ان کی آواز بھی نقل کی، ان کا اعتراض بھی نقل کیا، اپنا جواب بھی دیا. اولم یر الانسان، کیا انسان نہیں دیکھتا؟ انا خلقناہ من نطفۃ، ہم نے تو اس کو نطفے سے پیدا کیا تھا. فاذا ہوا قسیم مبین، کھلا ہوا دشمن بن گیا. وضرب لنا مثلا، ہمارے لیے مثالیں پیش کرنے لگا. ونسیا خلقہ، اپنی خلقت کو بھول گیا کہ کہاں سے بنا تھا، کہاں سے آیا. ٹھیک ہے. وضرب لنا مثلا ونسیا خلقہ، قال، کہنے لگا من یحیی العظام وہی رمیم، ان ہڈیوں کو جو گل چھوڑ جائیں گی، مٹی میں مل جائیں گی ذرات، کون پیدا کرے گا، کون ان کو زندگی دے گا، کون ان کو جلائے گا. قل، رسول فرما دیجئے، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، کہ جس نے سب سے پہلے پیدا کیا تھا. انشاء کے معنی کیا ہے؟ انشاء کے معنی ہے ایجاد ما لم یوجد، جو چیز ابھی وجود میں نہیں آئی تھی. اسی لیے مضمون نگاری کو انشاء پردازی بھی کہا جاتا ہے، انشاء پردازی بھی کیا جاتا ہے. اور عزیزو، جب عقد نکاح ہوتا ہے صیغہ ماضی کا ہوتا ہے، اس لیے تاکید یہ ہے کہ جب عالم صیغہ ادا کرے کہ میں نے نکاح میں دیا، یہ ہے صیغہ ماضی کا، زمانہ گزر گیا، کہا کہ قصد انشاء دماغ میں کر لے کہ صیغہ ماضی کا ضرور ہے لیکن اب وجود میں آ رہا ہے. مضمون نگاری کو انشاء پردازی کہا جاتا ہے. پروردگار کہہ رہا ہے قل یحییھا الذی، وہی زندہ کرے گا، انشأھا اول مرہ، جس نے سب سے پہلی مرتبہ انشاء کر دیا تھا. جب کچھ نہیں تھا تب بنا دیا، اب تو بزبان خود اعتراف کر رہا ہے کہ کچھ موجود ہے. صلوات پڑھ دے محمد. اس سے بہتر دودھ پڑھ دے محمد والے مباہلے میں اسی نفس کو سمجھانے کے لیے جب نہیں مانے کہ ٹھیک ہے، ندعو ابناءنا و ابناءکم، بلاؤ ہم اپنے فرزندوں کو لائیں، تم اپنے فرزندوں کو لاؤ. ونساءنا و نساءکم، ہم اپنی خواتین، تم اپنی عورتوں کو لاؤ. وانفسنا وانفسکم، ہم اپنے نفسوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لے کر آؤ. رسول لے کر کس کو گئے؟ تنہا خود، شہزادی فاطمہ زہرا اور اپنا نفس لے کر گئے. اور عزیزان گرامی، گنجائش تو قرآن نے رکھ دی تھی جمع کے صیغے کے ساتھ کہ ہم اپنی عورتیں لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنے فرزندوں کو لائیں، تم اپنے فرزندوں کو لاؤ. لیکن پیغمبر کا عمل بتلا رہا ہے. یہ پیغمبر کی عملی تفسیر ہے قرآن کے لیے کہ قرآن نے گنجائش تو رکھ دی تھی، لیکن ظاہری جنگ کے لیے تو امت لائی جا سکتی ہے. لیکن جہاں روحانیت کی فتح ہو اور روحانیت کا مقابلہ ہو، وہاں پر انہی کو پیش کیا جائے گا. اس لیے کہ پیغمبر کے دو پہلو تھے زندگی کے، ایک مادی پہلو تھا جو جسمانی اعتبار سے، ایک معنوی پہلو تھا جو روحانی اعتبار سے تھا. تو جسمانی اعتبار سے بھی کچھ رشتے تھے اور معنوی اعتبار سے بھی کچھ رشتے تھے. معنوی رشتہ میں عرض کروں، یا علی انت منی بمنزلت الراس من الجسد، علی تمہاری نسبت مجھ سے وہی ہے
جو سر کی اس کے جسم سے ہوتی ہے. یہ ہے معنوی رشتہ. یعنی انت بمنزلتی راس من الجسد، جیسے جسم اور سر، یعنی بغیر سر کے جسم کی شناخت نہیں، بغیر سر کے جسم کی حیات نہیں، بغیر سر کے نفس کی زندگی نہیں. صلوات پڑھنے محمد بغیر سر کے شناخت نہیں، بغیر سر کے قیمت نہیں، بغیر سر کے پہچان نہیں، بغیر سر کے روح نہیں، بغیر سر کے نفس نہیں. اور دوسری شناخت الفاطمہ بضعۃ منی، یہ ہے روحانی رشتہ. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ ہیں الحسن منی وانا من الحسن وحسین منی وانا من الحسین. یہ پیغمبر کا روحانی رشتہ ہے. تو چونکہ جنگ اور مقابلہ جو تھا وہ پیور روحانیت کا تھا. اور عزیزو فقط میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کی اردو زبان میں بھی ایک فقرہ ہے کہ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. بہت سے محاورے ہیں جو ایک ہی زبان میں، کئی زبان میں ایک سے ہیں. عربی میں کہتے ہیں الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت وہی ہے کہ جس کی دشمن کی گواہی دے. دشمن نے مباہلے میں کیا گواہی دی؟ ان کے سردار نے کہا کہ دیکھو اگر پیغمبر امت کو لے کر آئے تو مباہلہ کریں گے، اگر گھر والوں کو لے کر آئے تو اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر صادق ہیں اور عذاب خدا سے بے خوف ہیں، عذاب خدا سے مامون و محفوظ ہیں. لہذا یہی ہوا کہ جب ان کے بزرگ علماء کی ٹیم میں سے ایک نے دیکھا کہ پوری ٹیم آ رہی ہے، ان میں کون ہیں؟ کہ شہزادے ہیں. کہ کون ہیں؟ بیٹی کو لائے ہیں. کہ کون ہیں؟ ان کا نفس ہے جو علی کی شکل میں ہے. تو وہ عالم کہتا ہے کہ انی لارا وجوہن، خدا کی قسم میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں. لو سال اللہ یزیل الجبل، اگر اللہ سے کہیں کہ پہاڑ ہٹ جائے لازالہ تو خدا ہٹا دے گا. یہ دشمن کی گواہی تھی. صلوات پڑھ دے محمد. یہ میں نے آج بہت احتیاط کے ساتھ اپنے نفس پر یہ شرط رکھی ہے کہ گھڑی کی سوئی ٹائم سے آگے نہیں آنے دوں. آپ کو ہے ہاں ٹھیک ہے، اس کا بھی لحاظ رکھنا. ہو کل سے آپ بزرگوار زیادہ پڑھیں گے. یہ تشریح رہتی ہے، خود مجھے احساس رہتا ہے چاہے میں 5 منٹ سے اور اپنا کم ٹائم کر دوں. یہ میں ممبر سے کہہ رہا ہوں. تو بہرحال یہ کلام بھی اور شخصیت کا بھی تعارف ہونا چاہیے. اور کیونکہ آپ میں جو ایک فن ہے کہ آپ تازہ کلام بھی فوری کے فوری کہہ لیتے ہیں، اور تاریخی مناسبت سے بھی زندہ کلام ہوتا ہے. صلوات پڑھیں محمد. تو یہ چراغ سے روشنی کو سمجھایا، منزلت سے بیڑا پار لگانے کو سمجھایا، گراں قدری کو لولو بالمرجان سے سمجھایا، فیاضیت کو مرج البحرین سے سمجھایا. اور پھر یہ قائد کی صلاحیتیں ہوتی ہیں کہ اپنے چاہنے والوں میں بھی وہ کمال پیدا کر دے. یہ قائد کی صلاحیتیں ہیں کہ اپنے فالوورز میں وہ روح بھر دے، وہ اسپرٹ بھر دے. چنانچہ ہم جتنے دیکھتے ہیں السلمان منا اہل البیت، کیا ہے سب؟ یہ کیا ہے؟ تفصیل انشاءاللہ بعد کی مجلسوں میں آئے گی. اور یہ خود جو واقعہ اتنا مختصر رہا جا رہا ہے، بعد میں بھی اس پہ کچھ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے. السلمان منا اہل البیت یہ کیا ہے؟ یہ 9 درجے کا ایمان، 10 درجے کا ایمان، یہ کیا ہے؟ یہ قائد کی صلاحیتیں ہیں کہ ان کی نصیحتوں پہ عمل کرنے کے بعد. اور پھر کیا سید الشہداء علیہ افضل الصلاۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی قائد ہو سکتا ہے؟ میں نے ابتدائے گفتگو میں سراج منیر کی آیت پڑھی تھی، روشن چراغ، روشن چراغ، روشن معاملات، روشن گفتگو. تو امام نے بھی تو کچھ چراغ رکھے ہیں کربلا میں. کہا ہے کہنے والے نے تربتیں نہیں ہیں راہ میں شہیدوں کی، چراغ راہ میں رکھے ہیں روشنی کے لیے. ان کا کردار دیکھیں، ان کا عمل دیکھیں. اور پھر عزیزو جو بچپنے سے ساتھ رہا ہو اس کا کردار اگر قابل تعریف ہو تو بڑی بات نہیں ہے کہ نہیں؟ جس نے بڑا عرصہ کسی کے ساتھ گزارا ہو
اور وہ قابل ستائش و مدح بن جائے چاہنے والوں کی نگاہوں میں، اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن جس نے لمحہ بھر میں ایمان قبول کیا اور اپنے وقت کے امام سے سند لے لی ہو کہ تیری ماں نے کیا اچھا نام حر رکھا تھا، کیا اچھا حر رکھا تھا، انتا حر فی الدنیا والآخرہ، تو یہاں بھی حر ہے، آزاد ہے، اور آخرت میں بھی آزاد ہے۔ یہ قائد کی صلاحیتیں تھیں، ادھر سے بھی صلاحیتیں تھیں تو ادھر ظرف بھی تنگ نہیں تھا، ادھر کمالات بھی اس میں تھے۔ سب سے پہلے اعلیٰ ظرفی کی مثال، ٹھیک ہے وہ دشمن بن کے آیا تھا ابن زیاد کی طرف سے، راستہ روکا تھا امام کا منزل اشراف پر، لیکن جب راستہ روکا نماز ہو چکی تو سب سے پہلے اتنا شرف تو جانتا تھا جب امام نے فرمایا کہ حر تم اپنے لشکر کی امامت کرو گے، تم پڑھو گے نماز کا؟ نہیں، ہم آپ کی امامت میں نماز پڑھیں گے۔ اس طرف سے آیا ضرور تھا، اتنا احساس تھا کہ فرزند رسول کے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا، اپنے لشکر کو بھی انہی کے ساتھ شامل کر کے۔ اور پھر دوسرے شرف کی بات یہ ہے کہ ظاہر دشمن کی طرف سے آیا تھا تو راستہ روکنا تھا اس کو، امام نے چلنے کی کوشش کی تو اس نے روکا کہ مجھے اس لیے مسلط کیا گیا ہے کہ آپ کو کوفے پہنچا دوں یا آپ جہاں سے آئے ہیں۔ کہا سکلت کا ام کا یا حر، اے حر تیری ماں تیرا سوگ منائے، کیا ارادہ ہے تیرا؟ بس لفظ ام کہا تھا، ماں کا نام نہیں لیا تھا۔ ام یہ رشتہ ہے ماں کا، مادری گرامی جیسے کہہ دیتے ہیں۔ حر لرز گیا اور کہتا ہے کہ آپ کی والدہ گرامی بھی اگر عام عورتوں کی طرح ہوتی، ان کا نام بھی میں مجمع عام میں لیتا۔ اب میں فرزند رسول کو یہاں ذرا رک کر پرسا دوں گا کہ حر نے اتنا احترام تو کیا، لیکن کیا کچھ نہ گزر گئی روز عاشور آپ کے دل پر، جب آپ لوگوں کو سمجھانے اور نصیحت کرنے کے لیے آواز فرما رہے تھے، لوگ سر عام کہہ رہے تھے یبنا فاطمہ ماذا تقول، اے فاطمہ کے لال آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو اتنے بدترین دشمنوں کی زبانی اپنی والدہ گرامی کا نام سر عام سن رہا تھا، یہ سب سے بڑی مصیبت تھی۔ ہاں عزیزو، وقت گزر گیا، 2 محرم کو والد کربلا ہوئے، تاریخیں گزرتی رہیں، 7 محرم سے پانی ختم ہو گیا، بندش آپ بھی ہے، اختتام آپ بھی ہے، 8 محرم اور 9 محرم شب عاشور آتی ہے۔ حالات میں کچھ یوں لکھا ہوا ہے کہ حر کا بھائی کہتا ہے کہ خیام حسینی کے بہت دور فاصلے پر میں نے اپنے بھائی حر کو دیکھا، سوال کیا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہ گھبراہٹ تاری تھی میرے بھائی پر، ہول تاری تھی۔ کہ اس نے کہا ذرا غور سے سنو، دھیان لگا کر، یہ خیام حسینی سے کیسی آوازیں آ رہی تھی، کیسی آوازیں آ رہی ہیں، کیسی صدائیں آ رہی ہیں؟ تو بھائی کہتا ہے کہ یہ تو بچوں کی صدائے الاتش آ رہی ہے، الاتش الاتش۔ حر کہتا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ یہیں خنجر مار کر مر جاؤں۔ کہ کس لیے؟ کہ میں ہی حسین کے بچوں پر بندش آپ کا سبب، میں ہی ان کا قافلہ یہاں گھیر کر لایا ہوں۔ عزیزو صبح ہوئی، حر نے اپنے بھائی کو بتا دیا میرا ارادہ یہ ہے، اور اس کے ساتھی نے جب یہ دیکھا جس کا نام قیس ہے، قیس نے کہا کہ میں نے کبھی وہ حالت تمہاری نہیں دیکھی تھی، مجھ سے اگر پوچھا جاتا کوفے کا سب سے بڑا بہادر کون ہے تو میں تمہارا ہی نام لیتا۔ حر تجھ پر یہ گھبراہٹ کیسی ہے؟ اس نے کہا واللہ انی لاجد بین النار والجنہ، خدا کی قسم میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان پا رہا ہوں۔ یہ حر کا فیصلہ تھا، اسی مقام پر فیصلہ صحیح کرنے والے کو حر جیسا کہتے ہیں کہ میں نے طے کر لیا ہے۔ اور پھر دوسرے ساتھی سے حر نے پوچھا کیا تم نے اپنے سواری کے جانور کو پانی پلا لیا؟ مقصد حر کا یہ تھا کہ تمہاری تو سواری کے جانور بھی پانی پی رہے ہیں، فرزند رسول بھی پیاسا ہے، فرزند رسول کے بچے بھی پیاسے ہیں، اولاد رسول بھی پیاسی ہے، حسین پر بندش آپ ہے، حسین کے بچے بھی پیاسے ہیں، رسول کی ذریت بھی تشنا ہے۔ وہ سپاہی کہتا ہے کہ میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ حر نے گھوڑا بڑھایا، حر کے ساتھ ساتھ بھائی، غلام، بیٹا بھی آ جاتا ہے خدمت امام میں آ کر۔ اور عزیزو، حر نے اپنے بھائی سے کہا تھا کہ تم میرے ہاتھ باندھو،
میرے چہرے پر نقاب ڈال دو۔ حر چل رہا ہے۔ حر کے بیٹے نے ایک بار تکبیر کی آواز بلند کی۔ کہا بیٹے تکبیر کیسی ہے؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ علی اکبر بڑھ رہے ہیں ادھر، شاید ہماری پیشوائی کو آ رہے ہیں۔ پھر دوسری تکبیر۔ کہا اب کیا ہوا؟ کہ عباس کو میں آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ پھر اس کے بیٹے نے کہا تیسری تکبیر۔ کہا یہ کیا کہ خود حسین ہماری پیشوائی کو آ رہے ہیں، پیشوائی کو آ رہے ہیں۔ حر امام کے قدموں پر گر گیا۔ حر نے ایک سوال کیا، حل لی توبہ، کیا میرے لیے توبہ ممکن ہے؟ یہ حر کے سوال کا انداز بدلا رہا ہے۔ آقا میں اتنا بڑا گناہگار ہوں، اگر میری توبہ و بخشش نہ ہو تو بچا ہے۔ حل لی توبہ، کیا میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ امام فرماتے ہیں ارے بھائی ذرا سر تو ہٹا، سر تو اٹھا قدموں سے۔ وہ اصرار کر رہا ہے۔ جب اصرار بڑھا تو امام نے کہا انتا حر فی الدنیا والآخرہ، حر دنیا و آخرت میں دونوں آزاد ہو گیا۔ ہاں ہاں عزیزو، کہا مولا اب ذرا تصور کیجئے کہ جب حر دشمن بن کر آیا تھا، امام نے سیراب کر دیا تھا، آج مہمان بن کر آیا ہے، خیموں میں پانی نہیں ہے، بچوں کی صدائیں التش بلند ہو رہی ہیں۔ ذرا تصور کیجئے اس ساقی کوثر کے لال پر کیا گزری ہوگی کہ جس نے دشمن کو سیراب کر دیا، جانوروں کو پانی پلا دیا، گھوڑوں کو پانی پلا دیا، اونٹوں کو پانی پلا دیا۔ آج حر دوست بن کر آیا ہے۔ یہ امام کی فیاضی تھی کہ اگر پانی نہیں دے سکتے تو پیاسا بھی نہیں رکھ سکتے، پیاسا بھی نہیں رکھ سکتے۔ حر نے کہا سب سے پہلے میرا بیٹا جائے گا۔ بیٹا گیا، داد شجاعت دی، بیٹا میدان میں گرا، باپ کو آواز دی، ارے حر سے پہلے امام پہنچ گئے، حر سے پہلے امام پہنچ گئے۔ باپ نے کہا، حر نے کہا مولا یہ غلام نوازی کیسی؟ امام نے فرمایا ارے حر تیرا جوان بیٹا ہے، تیرا جوان بیٹا ہے۔ میں کہوں آقا آخر وقت ہوگا، علی اکبر گھوڑے سے تیرے، علی اکبر گھوڑے سے سنان کا پھل کھا کر گریں گے، کون مدد کرنے والا ہوگا؟ ارے بھائی حر ہٹ جا، جوان بیٹا ہے، یہ ذمہ داری میں ادا کرتا ہوں۔ امام لے کر آئے، پھر اس کے بعد حر خود گیا اور حر نے جو رجس پڑھا یہ کہا اے اہل کوفہ تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ فرزند رسول پر پانی ہے، تم نے دعوت دے کر ان کو بلایا اور جب وہ یہاں آئے تو تم جانے دشمن ہو گئے۔ حر سے جنگ ہونا شروع ہوئی، پھر عزیزو حر بھی گر جاتے ہیں اور ابھی ظالم نے یہ ظالم نے تیزی سے کام کیا، حر کا سر قلم کر دیا۔ امام پہنچ گئے حر کے لاشے پر۔ میں کہوں حر بہت خوش قسمت ہے، فرزند رسول آخر وقت میں پہنچ گیا ہے اور فرزند رسول کی جب نوبت آئے گی زمین و آسمان سے خون برسے گا۔ ہاں ہاں عزیزو، کوئی وقت ایسا نہ تھا کہ جو امام کا صحابی میدان میں گرا ہو اور امام اٹھانے کے لیے نہ گئے ہوں۔ ارے حر تیری توبہ قبول ہو گئی، جہاں پر دختر رسول نے اپنے ماں جائے کا ماتم کیا، تجھ پر بھی آنسو بہائے، تیرا بھی ماتم کیا، تو بھی شہداء میں شامل ہو گیا۔